ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، انسان ہوں کوئی نقش کف پا تو نہیں ہوں، انسان ہوں کوئی نقش کف پا تو نہیں ہوں، اور چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اور ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، اور یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں ہوں، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں ہوں، اور ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ یہ تاریخ کا ایک جبر تو میں نہیں کہوں گا، تاریخ کی ایک خبر ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں بہت پہلے سے ہے کہ غزل کے مقابلے میں تو نہیں کہوں گا، غزل کے مقابل جو چیز پیش کی گئی، غزل کے علاوہ شاعری کی ہر بات نظم ہے۔ نظم کو کامیاب نظم جو ہے وہ کیا چیز بناتی ہے؟ کوئی فارمولہ اگر ہم شعر کا بنائیں تب یہ بات بن سکتی ہے آگے۔ مثلاً یہ کہ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ اگر شاعری کا کوئی فارمولہ ہوتا تو شمس الرحمن فاروقی اس وقت سب سے بڑے شاعر ہوتے۔ صحیح۔ السلام علیکم احباب، انداز نجم میں خوش آمدید۔ آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہم اگر بات کریں عروض کی، ہم بات کریں شاعری کی، اور ہم بات کریں جتنا بھی ادب تخلیق ہو رہا ہے اس حوالے سے، تو میں یہ کہنا بجا سمجھوں گا کہ یہ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم بہت کچھ سیکھتے رہے ان سے، عروض کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے۔ آپ نے یہ غزل جو ہے وہ ضرور سنی ہوگی کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ لیکن آج ہم جس موضوع کے اوپر جو ہے ان سے گفتگو کریں گے وہ ان کی تازہ شائع ہونے والی کتاب ہے نظم دفتی کے نام سے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے کلیات کی صورت میں چھاپی ہے، اور اس کے اندر بڑے عمدہ جو ہے مضامین شامل ہیں، اور جس میں خاص کر میں حوالہ دینا چاہوں گا وحید احمد صاحب جو نظم کا ایک بہت معترف نام ہے، وہ اس کے اندر ان کا جو ہے مضمون شامل ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے آفتاب مصطفیٰ صاحب کی جو نظمیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو آئیے ہم آفتاب مصطفیٰ صاحب سے ہی اس بارے میں گفتگو کرتے۔ تو پہلے سر خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی، ایک دفعہ پھر آپ کی محفل میں آنے کا مجھے موقع آپ نے فراہم کیا، اور ناظرین اور سامعین اور حاضرین کے سامنے اپنی کچھ بات رکھنے کا مجھے ایک دفعہ پھر آپ نے موقع، بلکہ نادر موقع عطا کیا، اس کے لیے میں آپ کا بار دیگر متشکر اور ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اچھا سر، یہ سیٹ اپ آپ پہلے بھی تشریف لائے اور اب تشریف لائے ہیں، تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ ہمیں اپنے خوبصورت الفاظ سے نوازیے گا کہ آپ کو کوئی کیا چینج میجر نظر آیا؟ اچھا دیکھیے، جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا اور تو میں دیکھ کر ایک جو میرا تاثر تھا مشرق کا اور آج کے ایرا کا امتزاج آپ نے اس میں پیش کیا، اور میں جب یہاں سے گیا اور پھر آپ نے بتایا کہ اب جب آپ آئیں گے تو ہم نے اس کو مزید کچھ رینوویٹ کیا ہے یا اس کے اندر کوئی مرقع سازی کی ہے، رینوویٹ کو میں مرقع سازی بدلا ہوا پائیں گے ہمیں۔ تو یہاں آ کے مجھے دیکھ کے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ میں چشم تصور سے پہلے ہی سوچتا تھا کہ اتنا اچھا سیٹ اپ تھا یار، یہ کیوں رینوویٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔
تو پھر میں نے آ کے دیکھا تو اب جو میرا تاثر ہے وہ پہلے سے اور زیادہ چشم تصور سے جیسا میں سوچ رہا تھا یہ اس سے بڑھ کر جمالیاتی جو اس کے پہلو ہیں، جو اس کی مرقع اور مرصع صورتحال میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، تو واقعی یہ جو ہے نجم لگ رہی ہے مجھے. سر سلامت اور رہیں. نجم فیلو اس کا جو تاثر پہلے تھا یہ اس میں اور آپ نے 4 چاند لگا دیے. سر سلامت رہیں. اچھا میں پہلے ہم نظم کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے ہم نظم دفتی کی بات کریں گے. جی نظم دفتی کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کتاب آپ نے جو کلیات کی صورت میں چھاپی ہے، یہ کیا کیا اس کے اندر شامل ہے؟ ویسے تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کی زبانی جو ہے ہم اس کو چاہیں گے کہ آپ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں. میرا خیال ہے احمد ندیم قاسمی کے شعر کے مصداق آپ نے کہ صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. تو اب کیونکہ میں نجم بیاں میں بیٹھا ہوں تو پھر انداز بیاں اس طرف لے جاتا ہوں. نظم دفتی میرا کلیات نظم کا یہ کوئی میری 45-48 سال کی شاعری کم و بیش. صحیح. نظمیں میری بہت کم کہیں شائع ہو پائی تھیں، اور اب کیونکہ نظم کا بہت عرصے سے میں قاری بھی ہوں، لکھاری بھی ہوں، تو یوں میں نے جو ہے یہ سوچا کہ بھئی اب کون سا وقت آئے گا کہ جب نظمیں سامنے آئیں گی. تو جو تازہ نظمیں تھیں اور جو پہلے کی نظمیں تھیں ان کو میں نے کمپائل کیا تو یہ ایک اچھا خاصا کلیات بن گیا. تو میں نے سوچا کہ بھئی اس کو ایک ہی دفعہ میں سارے کچھ چھاپ دیں. تو اب اس میں نظم کی کم و بیش تمام اصناف جی اس میں کور ہو گئی ہیں. صحیح. ماں سوا مرثیہ کے، کیونکہ مرثیہ خود ایک اتنی طویل نظم ہوتی ہے بالکل کہ اس کا ایک الگ سے ہی چھپنا چاہیے. تو اس میں پھر میں نے اختراع بھی کی ہیں کچھ چیزیں. مثلاً میں کیونکہ ہائیکو کا بہت پہلے سے پہلا مجموعہ ہی میرا ہائیکو کا آیا تھا پاکستان میں، جس کی جاپانی میں ترجمہ ہوا، اور یہ بھی پہلا اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ پاکستان میں پہلا مجموعہ ہائیکو کا اس شاعر کا آیا جو بہت پہلے سے غزل کہہ رہا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ غزل کا مجموعہ آنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا وقت جو تقاضا کرتا ہے اور جو چیز پہلے ہو جائے وہ دے دیں. بالکل. تو وہ جو میں لایا تھا تو اس میں میں نے پھر ہائیکو اور ربائی کو ملا کر ایک نئی صنف سخن جو ہے وہ اختراع کی ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے، دعوت فکر ہے. اس کا میں نے نام رکھا ربائی کو. ٹھیک ہے. اور اس میں تفصیل ہے پوری اس میں پہلے میں نے دیا. اور پھر ہائیکو کے جو 4 بڑے شاعر ہیں ان کی کوئی میں 25 سال سے جاپان کونسلیٹ کی مشاعرے پڑھ رہا ہوں. تو عیسیٰ، شیکی، بوسوم اور باشو، یہ 4 بڑے شاعروں کا میں نے تاریخ وار ان کا جائزہ بھی اس میں لیا ہے، اور ان کی جو ہائیکو تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں. بالکل ٹھیک. پھر میں اس میں مکالمانے لایا، یعنی کہ مکالمے ہیں اور گفتگو کے طرح وہ نظمیں اس میں ہیں. پھر میں اس میں نثر لطیف لایا جس کا ذکر ہم آگے کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ تھوڑا سا اجمالی جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس کے اور پڑھتے جو ہے وہ کھولیں گی تو انشاءاللہ. اچھا سر، کچھ سوالات ہیں نظم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ اس کے بارے میں گفتگو چاہ رہا ہوں کہ آپ کیجئے کہ جو اردو شاعری میں نظم کی بنیاد اور ارتقاء کہاں سے جڑتا ہے اور غزل کے مقابلے میں اس کی کیا علمی اہمیت ہے؟ دیکھیے یہ تاریخ کا ایک جبر تو میں نہیں کہوں گا، تاریخ کی ایک خبر ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں بہت پہلے سے ہے کہ غزل کے مقابلے میں تو نہیں کہوں گا، غزل کے مقابل جو چیز پیش کی گئی، غزل کے علاوہ شاعری کی ہر بات نظم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم بالکل روایتی تاریخ پر چلے جائیں اور اس کی تعریف پر، تو غزل بھی ایک نظم ہی ہے، کیونکہ جو کچھ نثر ہے اس کے علاوہ جو کچھ کہا جائے وہ نظم ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو نظم اور نثر کا جو ایک دوسرے سے تقابل چلتا تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز شعر نہیں ہے وہ نثر ہے. ٹھیک ہے. اور جو نثر نہیں ہے وہ نظم ہے، یعنی کہ منظوم. اچھا پھر یہ تعریف جب غزل آئی سامنے تو یہ تعریف پھر نظم اور غزل کے جو ہے تقابل میں چلی گئی. بالکل ٹھیک. کہ بھئی جو کچھ غزل نہیں ہے وہ سب نظم ہے. اب دیکھیے وہ جو خود غالب کا شعر ہے
کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، صحیح، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ واہ، تو یہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر شاعر اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، یا جو کچھ وہ غزل میں نہیں کہہ پاتا، یا غزل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ چیز نظم میں آ سکتی ہے اور غزل میں نہیں آ سکتی، تو غزل کے مقابلے میں یا مقابل نظم چل رہی تھی۔ اور آپ قلی قطب شاہ سے لے کر امیر خسرو کو آج تقریباً 850 سال ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ نظمیں تو وہی ہیں صحیح، غزل کے علاوہ۔ غزل اگر ہے بھی، اس کی جو نعت کہی جاتی ہے کہ بہر صبح رقص بسم البود شب جائی کے منبودم، ہے نا جی، وہ جو وہ غزل کے انداز میں ہے۔ صحیح، باقی کاہے کو بیائی بدیس لکی موہے باب المور، اور جتنی چیزیں چل رہی ہیں، چھاپ تلک سب چھین لیری منہ سے نینا ملا کے وغیرہ وغیرہ، زی حال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، یہ سب نظم کی صورت حال ہے۔ تو نظم کے مقابل ہمیشہ غزل، اور غزل کے مقابل نظم چلتی رہی ہے۔ جیسا ابھی میں نے بتایا کہ غالب نے بھی یہ سوچا کہ بھئی جو غزل میں جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہے آدمی، تو پھر وہ نظم کا سہارا لیتا ہے، جس کو آج ہم نظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو قلی قطب شاہ سے میں نے بتایا، اور امیر خسرو سے جیسے میں نے اس کو جوڑا، تو نظم اور غزل کا دو دھارے ہیں اصل میں یہ۔ اور جیسے ریل کی دو پٹریاں ہوتی ہیں، یا کسی دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں اور بڑا پارٹ ہوتا ہے، تو بڑا پارٹ نظم کا، اور اس کو جب مزید تھوڑا سا آپ کم کریں تو پھر وہ بھی غالب ہی آتا ہے کہ رکتی ہے میری فکر تو ہوتی ہے رواں اور۔ تو جب فکر رکتی ہے تو نظم کا سانچہ وہ ڈھونڈتی ہے، تو نظم کی پھر ساری اصناف سامنے آ جاتی ہیں۔ تو نظم اور غزل ایک دوسرے کی تضاد میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے کہ آپ نظم کو جو ہے صرف ایک صنف سخن سمجھتے ہیں، یا یہ کوئی فکر و فلسفے کا اظہار بھی ہے؟ دیکھیے، نظم جو ہے وہ صنف تو ہے نا، غزل بھی ایک صنف ہے، نظم بھی ایک صنف ہے، اس کا تعین تو پہلے ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، اب فکر اور فلسفہ جو ہے وہ تو آپ کسی بھی ہیئت میں، کسی بھی صنف میں آپ لا سکتے ہیں۔ مثلا ربائی خود ایک نظم ہے، اور سب سے زیادہ فلسفہ تو ربائی میں ہی آیا ہے۔ آپ اٹھا لیے حافظ سے لے کر اور سعدی تک، اور جہاں سے لے کے جو ہے کہیں بھی آپ اٹھا لیں، تو خیام کی رباعیات سے آپ دیکھ لیں، اور حافظ کو دیکھ لیں، کسی کو بھی اٹھائیں آپ، رباعیات جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں حکمت اور دانائی کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور پند و نصیحت پایا جاتا ہے۔ تو اس کے تو یعنی کہ کوئی ہیئت اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ وہ فلسفہ جو ہے وہ اسی میں صرف آ سکتا ہے۔ فلسفہ تو جو ہے وہ حمد میں بھی آ سکتا ہے، بالکل ٹھیک، یعنی کہ جب وہ غالب ہی چلے آتا ہے سامنے، کہ وہ حمد کا ہی ایک انداز ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا حال غزل میں لا رہا ہے وہ، ہے نا جی، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہے، فلسفہ ہے۔ پھر غالب کی ہی اور علامہ اقبال کی بہت سی ایسی شاعری غزل میں ہی ہے جو فلسفے پر ہے۔ مثلا دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، غالب، تصوف کا بہت بڑا شعر۔ بالکل صحیح، تو فلسفہ یا خیال کوئی بھی کسی بھی صنف میں آپ پیش کر سکتے ہیں، خیال ہی تو بنیاد ہوتا ہے۔ بالکل، اور شاعری کی دو ہی تو چیزیں ہیں، جیسے انسان جو ہے، میں جو سمجھتا ہوں اپنی ناقص معلومات کے تحت، کہ جیسے انسان جسم اور روح کا ایک یعنی کہ آمیخت ہوا ایک وہ مجسمہ ہے، تو اسی طرح شاعری بھی دو ہی چیزوں پر بیس کرتی ہے، جس کو آپ انگریزی میں تھاٹس کہہ لیں، جس کو ہم خیال آفرینی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور دوسری بات جو ہے فکر اور فن، یعنی کہ خیال کو ہم فکر کہتے ہیں، فن جو ہے وہ ہمارا عروض یا فنی معاملات، جن میں تمام کے تمام معائب و محاسن بھی آ جاتے ہیں، صحیح، اور تمام کے تمام جو علم بیان ہے ہمارا، اور جو ہمارے صنعتیں ہیں، صنائع بدائع، وہ سب کے سب یہ جو ہے فکر اور فن کی آمیزش سے ہی تو کسی غزل یا نظم یا شعر کا خمیر اٹھتا ہے۔ بالکل تو ٹھیک، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلسفہ صرف ربائی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے مثال دی غزلوں کی، تو کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، اور کیا کیا خود انیس نے کہا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو لیکن بیسک وہی آپ کی بات ہے کہ یہ جو نظم جو ہے غزل میں ہی ہے وہ نظم ہے یقیناً۔ تو مجھے بتائیے کہ بنیادی طور پر، فنی طور پر جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے، نظم اور غزل میں؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ صرف ہیئت کا فرق ہے،
ठीक है। देखें, कोई भी जो सिनफ सुखन होती है, फिर मैं अब अर्ज़ करता हूँ बुनियादी चीज़, कोई भी सिनफ सुखन जो है वो फिर अपने दो मामलात पे खड़ी होती है। जैसे शेर का मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फ़िक्र और फ़न की बालिदगी से ही शेर का ख़मीर उठता है, इसी तरह कोई भी सिनफ सुखन दो चीज़ों पे खड़ी होती है, बिल्कुल, बलिहाज मौजू और बलिहाज हियत। ठीक है। अब मौजू में आपको पता है, मौजू में नात आ गई, हमद आ गई, वो एक सिनफ बन गई। मौजू में फिर आपने मरसिया ले लिया, वो फिर एक सिनफ बन गई। मौजू में आपने जो है बहार का कोई मामला है तो कसीदे में फिर बहारिया कसीदा आ गया, फिर तशबीब आ गई। गज़ल भी जो है कसीदे के तशबीब से निकली हुई तो चीज़ है, अगर आप उसकी तारीख़ उठाएं तो गज़ल और नज़्म मैंने कहा कि ये कोई मुतज़ाद नहीं है, सही, ये मुआफ़क़त में एक साथ चल रही हैं, इनका मुकाबला नहीं है, ये एक दूसरे के मुकाबिल हैं। बिल्कुल ठीक। इनको अगर गज़ल नहीं होती तो हम नज़म का तयन नहीं कर सकते, नज़म अगर हमारे सामने ना हो तो हम गज़ल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है। तो ये तो इसी तरह फ़िक्र फ़न के साथ साथ मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी सिनफ़ सुखन जो है वो बलिहाज मौजू और बलिहाज हियत खड़ी होती है। तो अब 4 मिसरों की अगर हियत है तो अब 4 मिसरों की रुबाई भी हो सकती है, 4 मिसरों का मुरब्बा भी हो सकता है। मुरब्बा भी एक सिनफ़ सुखन है, रुबाई भी उसी से निकला हुआ है। इसी तरह तरजीह बंद और तरकीब बंद भी 4-4 मिसरों के होते हैं, बिल्कुल सही। 5-5 मिसरों के भी होते हैं, मुखम्मस कहलाते हैं। 6 का होगा मुसद्दस कहलाएगा, 4 का होगा मुरब्बा कहला देगा। मुरब्बा में अगर ख़ास बहर में होगा तो रुबाई हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत तरीके से ये मेरे ख्याल में डेफिनेशन आपने तो क्लियर किया आपने। अच्छा मुझे बताइए, अरूज़ी एतबार से जो नज़्म की साख्त है वो किस कदर आज़ादी रखती है? अच्छा, क्या हर नज़्म जो है बहर की पाबंदी से आज़ाद है या आज़ाद नज़्म में अरूज़ के कुछ असरात बाकी रहते हैं? अच्छा देखिए, ये भी एक अच्छी बात है। उर्दू ज़बान की तरक्की का एक राज उसकी मुखालफत में जितनी आवाज़ें उठीं, 2 बातें इसमें है। उर्दू ज़बान इतनी सख्त जान है कि उसके ख़िलाफ़ पता नहीं कब से आवाज़ें उठीं। मुनक़सिम हिंदुस्तान जो हुआ वहाँ पर उर्दू के बारे में जो कुछ भी, लेकिन वो फैलती चली जा रही है। उसकी वजह क्या है, पहले तो हम इस पर गौर कर लें। ठीक है। इसकी वजह यह है कि उर्दू में इंजज़ाब की कैफियत बहुत है, हर चीज़ को ये अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। ठीक है। दूसरी बात इसमें लचक है, तीसरी बात इसमें वसअत है। सही। जितने भी किसी ज़बान के कोई अल्फाज आते चले जाएं वो इसमें खुद ब खुद इंजज़ाब उसकी, मैंने कहा ना, कैफियत जज्ब कर लेती है। एक तो ये है। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम नज़्म को जो है अब हमने आज़ाद नज़्म और पाबंद नज़्म और नसरी नज़्म तक हम आ गए हैं, ठीक है जी। लेकिन कोई भी नज़्म थी वो तो बहर की पाबंदी के बगैर हो ही नहीं सकती। नज़्म से मतलब वही पुरानी वाली तारीफ़ में अभी जो पहले की थी कि नज़्म हर चीज़ जो नसर नहीं होती थी वो नज़्म होती थी, और उस नज़्म के लिए जिसको हम शेर कहते हैं, अरबी में उसको बेत कहते हैं, तो बेत या शेर के लिए 2 चीज़ें फिर लाजिम व मलज़ूम। कोई भी शेर उर्दू का, उसके लिए 2 इंग्रेडिएंट्स लाजमी हैं। अगर वो 2 इंग्रेडिएंट्स ना हो तो कोई शेर उर्दू का शेर नहीं कहलाया जा सकता, और वो है मौजू हो और मुक़फ़्फ़ा हो। ठीक है। यानी कि वज़न और काफ़िया के बग़ैर उर्दू शायरी के शेर की तारीफ़ मुबहम क्या बल्कि लायानी है, ठीक है, बेमानी है। तो बहर का तयन या नगमगी का तयन कोई सिनफ नहीं करती, वो तो ख़ुद ब खुद एक आ जाती है। लेकिन अगर आप नज़्म पे कह रहे हैं तो उर्दू गज़ल के मुकाबले में, जैसे मैंने कहा कि मुकाबिल हमेशा नज़्म रही है और हमेशा नज़्म पाबंद नज़्म की सूरत में आई। जैसे मैंने बताया, मरसिया हो चाहे वो दोहा ही ले लें आप। अब दोहे की अपनी एक बहर है, जो हम बहरे हिंदी कहते हैं, वो बहरे हिंदी नहीं है, वो बहरे मुतकारिब और मुतदारिक का एक मिक्स अप करके दोहे का ख़मीर उठा। फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ाइलुन, फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ा, फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ाइलुन, फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ा। अब देखिए, दोहा जो है गज़ल के 2 ही मिसरों की तरह, दोहा भी 2 मिसरों पर मुश्तमल होता है, लेकिन उसकी अपनी एक हैत और उसकी अपनी एक तयन किया हुआ है। ठीक है। बहर का तो वो भी नज़्म है, बग़ैर बहर के तो कोई नज़्म है ही नहीं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ बही चौंदेस। और फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ाइलुन, फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ा पहला मिसरा,
فعل فعل فاعل فعل فعل فا. اب کسی بھی نظم پر اٹھا لیں. تو حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مد تیز بدیز پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. اب یہ بنجارہ نامہ یقیناً بحر متقارب کے انہی افعال پر ہے جس میں ضیافات ڈال کے بحر متقارب سے یہ بحر بنائی گئی. اب اس میں تو ہزاروں غزلیں اور نظمیں آپ کو مل جائیں گی اس بحر میں. ٹھیک ہے جی. مجید امجد نے بہت استعمال کی میر تقی میر کے تصور سے اور اس کے تعلق سے. تو اب اس کو بحر میر ہی کہنے لگے ہیں لوگ, ہے نا جی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے فعل 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 فا. یہ پھر الگ آ گئی. تو اب بغیر بحر کے یا بغیر وزن کے اور قافیے کے, میں نے جیسے عرض کیا اردو شعر کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. تو بحر یا موزونیت تو لازمہ ہو گیا نا اس کا. تو چاہے وہ نظم ہو یا غزل ہو, تو نظم جو ہے بغیر کسی بحر کے, کیونکہ وہ بھی شعر ہوتا ہے, اس کا تعین نہیں ہو سکتا. سر آپ نے 2-3 چیزیں کیٹیگوریکلی علیحدہ کی. غزل سے نظم کو علیحدہ کیا, نظم سے نثر کو علیحدہ کیا. آپ مجھے بتائیے نثری جو نظم ہے اس کو آپ حلال سمجھتے ہیں یا حرام؟ دیکھیے کوئی بھی علم ہو, علمی رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی علمی رویہ مثبت رویہ رکھنے والا کسی علم کی مخالفت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. چاہے وہ جادو کرنے کا علم کیوں نہ ہو, بالکل اس کی مخالفت جو ہے وہ جہل کی طرف لے جاتی ہے. صحیح. ہاں اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مخالفت میں اور اختلاف میں بڑا باریک سا فرق ہے. ٹھیک ہے. میرا اگر آپ سے کوئی علمی اختلاف ہے تو وہ مخالفت پہ نہیں جانا چاہیے, یعنی کہ ذاتیات پہ نہ جائے. یہ اختلاف اور مخالفت ہے. تو اب کوئی بھی صنف شاعری ہو, کسی بھی ہیئت میں ہو, شاعرانہ رویہ رکھنے والا کوئی بھی آدمی اس کے نیگیشن میں بات نہیں کر سکتا. ہاں اس کے نام پر جس طرح شروع سے چلا آ رہا ہے اب تک, اس کے نام پر لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام بدل لیں. تو یہ نثری نظم جو آپ کہتے ہیں, یہ مولوی عبدالحق صاحب نے, میں نے اپنے تھیسس میں لگایا ہے, یہ مولوی عبدالحق صاحب کے پاس جب نثری نظم کی صورت میں بھیجا گیا کچھ کلام, تو چھپنے کے لیے دلگداز میں یا دوسرے رسالے میں تاجور نجیب آبادی کا میں نے حوالہ لگایا اپنے تھیسس میں. تو مولوی عبدالحق صاحب نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ چیز تو اچھی ہے. دیکھیں انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی, اختلاف کیا. انہوں نے کہا یہ چیز تو اچھی ہے, کیونکہ ایک منظوم ڈرامہ لکھا گیا تھا اور وہ نثری نظم کا ہی جیسے آپ ڈول ڈالیں اس انداز کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ چیز تو اچھی ہے, لیکن آپ اس کا نام بدل لیں, اس کو آپ نثر لطیف کہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی, حلال حرام کی بات نہیں ہے, علمی اختلاف یہ ہے, اختلاف سے مطلب مخالفت نہیں, اختلاف, کہ اگر اس کا نام بدل کے نظم کا جو ہے وہ لاحقہ نکال دیا جائے اور اس کو نثر کے ہی کسی پیرائے میں لکھ دیا جائے, تو نثر لطیف میرا خیال ہے سب سے بہتر سجیشن مولوی عبدالحق صاحب کی تھی. اور اب جب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب ہم آئیں گے نظم دفتی پہ تو میں آگے بات کروں گا, میں نے بھی اپنے ہاں نثری نظمیں جس کو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, نثری نظمیں میں نے بھی لکھی ہیں, اس میں شامل ہیں, لیکن میں نے اس کو نثر لطیف کا نام. صحیح. اتنا سا ہے. یعنی آپ نے اس کا جو صرف نام چینج کر کے آپ نے بھی اس کو جو ہے شامل کیا تاکہ یہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی علمی رویہ رکھنے والا کسی بھی علم کی مخالفت میں نہیں جائے گا. ہاں اس کو اختلاف اگر ہو سکتا ہے تو وہ علمی اختلاف میں یا تو اپنی بات مان لے کسی کی یا منوا لے. تو اس میں یہ ہے کہ مولوی عبدالحق کیونکہ بابا اردو ہیں اور انہوں نے یہ سجیشن دیا, تو مجھے یہ سجیشن جب میں اپنا تھیسس لکھ رہا تھا عروض پر, میں نے اس کے حوالے لگائے ہیں. تو اس وقت سے ہی میں بہت پہلے سے لکھ رہا ہوں نثری نظمیں, سناتا نہیں ہوں, چھپاتا نہیں ہوں, کہیں چھپی نہیں ہے, اس میں آ گئی ہیں, لیکن میں نے اس کو نثری نظم نہیں, نثر لطیف کا ہی نام دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے بتائیے کہ اردو نظم کے اندر جو ہے علامت اور استعارہ کے استعمال کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اچھا یہ میں ذرا سا یہ بحث آج کل بہت ان ہے. ہاں وہ میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ سوال آ رہا ہے نظم کے حوالے سے, آپ نے جتنے بھی سوال کیے ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نثر کے مقابلے میں نظم کہہ رہے ہیں جو پرانی تعریف ہے تب تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس ایرا کے حساب سے نظم یا پابند نظم اور آزاد نظم اور نثری نظم
کے مقابلے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری تعریفات تو غزل پر بھی پوری اترتی ہیں. صحیح. تو یعنی کہ میٹافر ہو جس کو آپ جو ہے اپنا جیسے سملیز ہے جس کو آپ جو ہے تشبیہ کہتے ہیں، میٹافر استعارہ ہے. تو استعارہ اور تشبیہ کے بغیر، یہ تو میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے صنائع بدائع اور علم بیان کے بغیر تو شاعری میں وسعت اور جدت یا ندرت آتی ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. جب تک کہ صنائع بدائع نہیں ہوں گے، روز مرہ نہیں ہوگا، تو شعر کا لطف ہی نہیں آتا. تو یہ تو لازم و ملزوم چیز ہے، چاہے وہ غزل لکھ رہے ہوں چاہے وہ نظم لکھ رہے ہوں. تو یہ صرف نظم پر ہی موقوف نہیں ہے. مثلاً یہ کہ بھئی گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی پھینکے ہے، یہ جو روز مرہ اس وقت تھا. اب اگر دیکھیں میر کے اگر آپ آ جائیں، وہ چاہے میر کا ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاہ کر. اب یہ روز مرہ ہے. پھر اگر استعارے پہ آ جائیں تو استعارے کے بغیر اور تشبیہ کے بغیر تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے، ورنہ تو سپاٹ شاعری ہو جائے گی، صافیانہ بیان ہو جائے گا. اب آپ ہمالہ اٹھائیں علامہ اقبال کی، جو اس کے اندر استعارے اور تشبیہات آ رہے ہیں، اس کے بغیر کیسے بنے گی بات؟ تو یہ تو لازم و ملزوم ہے. بلکہ شاعری میں شاعری کی جو عمارت ہے نا، ڈھانچہ، وہ تو میں نے بتایا کہ قافیہ اور وزن پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن جب آپ عمارت بنا لیتے ہیں پھر اس پہ آپ اچھا سا پلاستر بھی کرواتے ہیں، پھر اس پہ اچھا سا کلر بھی کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس عمارت کے ڈھانچے میں جمالیات کا حسن پیدا کرنے کے یہ پیرامیٹرز ہیں. بالکل ٹھیک. کے بغیر تو شاعری جو ہے وہ شاعری نظر ہی نہیں آتی. بالکل ٹھیک. کہ تشبیہ اور استعارہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ نظم جو ہے اس کے داخلی جو آہنگ ہیں وہ آپ کو کس طرح سے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ داخلی آہنگ سے مراد میں یہی سمجھتا ہوں آپ کے شاید اس کی جو ہے وہ جو رائمنگ ہے یا اس کی جو وحدت ہے، شاید اس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ روزی مسائل ہیں اور پھر جذباتی کیفیات کا جو ہے. وہی تو پوری شاعری ہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ صرف اس پہ لفظ نظم کا اضافہ کر رہے ہیں، باقی ہر چیز شاعری پہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شعر یعنی اصل میں نظم کو اسپیسیفک کر کے یہ کویسچن کر رہا ہوں نا، تاکہ جو ہے ہم دیکھیں کہ اگر نظم کے اندر کوئی مختلف رائے آتی ہے تو ہم نہیں، کوئی ایسی مختلف رائے نہیں ہے. نظم بھی کیونکہ شعر ہی ہے. ٹھیک ہے. اور شعر جو ہے وہ بحر کے ہے، بحر کے بغیر یا وزن کے بغیر، میں نے آپ سے عرض کیا اردو شاعری کا کوئی تصور ہے ہی نہیں شعر کا کہ جب تک وہ موضوع نہ ہو اور جب تک وہ مقفع نہ ہو، یعنی کہ وزن بھی ہو اور قافیہ بھی ہو. ردیف کے بغیر شاعری کا ہمارے یہاں تصور ہے، لیکن قافیے کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب. اب اس شعر میں ہی آپ کے تمام سوال کے جوابات لپٹے ہوئے ہیں. اس میں میٹافر بھی ہے نا جی، محاورہ بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وزن بھی ہے اور قافیہ بھی ہے. ردیف نہ بھی ہو تو یہ غیر مردف نعت ہے. ویسے تو خیر وہ ان کی علامہ کی نظم میں شامل ہے یہ، لیکن ہم نے اس میں سے بیچ میں سے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور وہ 5-6 شعر ہم نے نعت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا. تو اب لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب. میں نے کہا نا اس میں تشبیہ بھی آ گئی، استعارہ بھی آ گیا، جمالیات بھی ہے، قافیہ بھی ہے اور میٹافر بھی ہے، ردیف نہیں ہے. تو یہی نظم کی، یہی غزل کی اور یہی شعر کی بنیاد ہے. کیا بات ہے. تو ہم اس کو ویسے ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں، اور یہ بھی عروض کا ہی کمال ہے. اگر عروض نہ ہوتا تو آپ اصناف کے درمیان تقابل اور ان کا جو ہے تعین نہیں کر سکتے. ہر 4 مصروں کی نظم یا ہر 4 مصرے جو ہے وہ رباعی نہیں ہو سکتے. خود علامہ یعنی ہی علامہ کا آپ کلام اٹھائیں، انہوں نے صرف 2 رباعیات لکھی ہیں. انہوں نے اس پر رباعیات کا جو ہے وہ عنوان ہی نہیں ڈالا، جس کو ہم بعد میں رباعیات کہنے لگے. اب یہ دیکھیے عروض ہی تو اس کو ڈسٹنگوش کر رہا ہے نا. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. اب دیکھیے 4 مصرے ہیں، رباعی کی بھی 4 مصرے ہوتے ہیں. عروض نہ ہوتا تو ہم ان 4 مصروں کو رباعی ہی کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ رباعی نہیں ہے، یہ 2 بیتی ہے.
بالکل اور بابا طاہر عریاں نے اس انداز کے لکھے، تو ان دو بیتی سے متاثر ہو کر علامہ نے یہ 4 مصرے لکھے ہیں۔ گو کہ یہ بحر حزج میں ہے، ربائی بھی بحر حزج میں ہوتی ہے، صحیح، لیکن اس کے بحر حزج کے پہلے، آخری اور بیچ کے اوزان طے شدہ ہیں۔ بالکل تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، مفاعیل مفاعیل فعول، کیونکہ یہ تو پہلے ہی 3 ارکان پر مشتمل ہے، تو ربائی ہوتی ہی 4 ارکان پر ہے، تو یہیں سے ربائی نہیں رہتی ہے، صحیح، گو کہ بحر حزج میں ہے۔ لیکن ربائی میں اس لیے نہیں ہے کہ ربائی کے اپنے اوزان ہیں، اقرب کا اور اقرب کے 2 شجرے بنے ہوئے ہیں، اشجار، ان کے 12 اوزان ہیں، صحیح، ان میں سے ایک وزن لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اس وزن پر ہوگی تو ربائی ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن اس کے علاوہ 23 اوزان اور ہیں، ٹھیک ہے، تو ربائی ہوگی۔ تو اگر عروض نہ ہوتا تو اس نظم کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے؟ بالکل، تو عروض جو ہے جہاں سے کسی کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، اللہ پر کوئی غور کرے تو جہاں پر انسان کی عقل تھکتی ہے وہاں سے اللہ کا الف شروع ہوتا ہے، بے شک، اور جہاں پر ان منہ شگافیوں کی باتیں ختم ہوتی ہیں ویسے عروض کا عین شروع ہوتا ہے۔ تو عروض کے بغیر آپ کے اصناف، آپ کی ہیئتیں اور آپ کا شعر، اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ اردو کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح، باقی دوسری قومیں کیا کر رہی ہیں اور کیا کرتی آئی ہیں آپ کو سب پتہ ہے، ادھر جائیں گے تو پھر بات بڑھ جائے گی، یاران نے چمن جانے دو، تو ہم اردو ہی پہ رہیں تو اپنی ہی بالکل چیزوں کو ڈسکس کر لیں۔ بالکل سر۔ اچھا سر، مجھے بتائیے کہ ایک نظم کو، کامیاب نظم جو ہے وہ کیا چیز بناتی ہے؟ اب یہ اگر کوئی فارمولہ اگر ہم شعر کا بنائیں تب یہ بات بن سکتی ہے آگے۔ مثلاً یہ کہ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ اگر شاعری کا کوئی فارمولہ ہوتا تو شمس الرحمن فاروقی اس وقت سب سے بڑے شاعر ہوتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ طے نہیں ہیں۔ صحیح، تو انہوں نے تو عروض پہ بھی کام کیا، انہوں نے تو تنقید پہ بھی کام کیا، انہوں نے جو ہے زبان پہ بھی کام کیا، پروفیسر گیان چند جیسے لوگ ان کے زمانے میں رہے، ٹھیک ہے، پھر اور بھی لوگ سامنے آتے رہے۔ تو اگر اس کی کوئی انگریڈینٹس طے ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی نظم کی انگریڈینٹس یہ ہیں اور غزل کی یہ ہیں۔ شعر کی انگریڈینٹس میں نے کہا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، اور اس میں اثر پذیری کیسے آتی ہے یہ ایک ایسی مسٹری ہے کہ اس کی کھوج انسانی دماغ کرتا رہے گا۔ دیکھیں کبھی تو کوئی بحر کسی شعر کو اچھا سب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ترنم ایسا ہوتا ہے، زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، اب یہ بحر متقارب ہے، ٹھیک ہے، بہر سو رقص بسم البود شب جاہی کے منبودم، بحر حزج ہے، اچھا جی، بہر سو رقص بسم البود جیسے میں نے بتایا، زحال مسکی مکن تغافل، ان میں ترنم کتنا اچھا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال، اگر وہ نہ بھی الفاظ ہوں اور آدمی ویسے ہی کرتا رہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، یہ ترنم کبھی شعر کو اٹھا دیتا ہے، کبھی کوئی قافیہ اور ردیف اٹھا دیتا ہے، کبھی اس کی صرف سادگی اٹھا دیتی ہے شعر کو، کبھی مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اب یہ بحر خفیف میں ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بحر خفیف میں جو شعر کہا جائے گا وہ اچھا ہی ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسا تاثر ہے، انسانی نفسیات اس میں شامل ہے کہ ہر دل پر جا کے چوٹ پڑتی ہے۔ مثلا قائم چاند پوری کا شعر ہے، آہ کیجئے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجئے تو جان جاتی ہے۔ صحیح، آدمی کہتا ہے یار کیا اچھی بات کہہ دی۔ اب دیکھیں اس میں بحر اور وہ انسانی جو نفسیات سے وہ لا رہا ہے بات کو، وہ ہانٹ کر جاتی ہے آدمی کو۔ تو اس کی کوئی انگریڈینٹس طے نہیں ہے کہ آپ اتنا کلو ہلدی لیں گے، 1 پاؤ نمک ڈال دیں گے، اس میں سے ایک دیگ تیار ہو جائے گی، ایسی کوئی انگریڈینٹس طے نہیں ہے۔ تو شعر کی ماہیت اور اس کے اظہار کا جو انداز ہے وہ کبھی کوئی خیال اس کو اٹھا دیتا ہے، کبھی کوئی میں نے کہا قافیہ اٹھا دیتا ہے، کبھی کوئی زبان کا چٹخارا اٹھا دیتا ہے نا جی۔ تو اب جیسے استاد داغ کا شعر ہے، کبھی کبھی اس کا لفظوں کی تکرار اٹھا دیتی ہے۔ اب استاد داغ کا شعر ہے کہ داغ آنکھیں نکالتے ہیں وہ، انہیں دے دو نکال کر آنکھیں، ہے نا جی۔ اب اس میں دیکھیں بحر تو بحر خفیف ہی ہے، لیکن اس کا انداز یہ ہو رہا ہے یار کیا عجیب بات کر دی یار، واقعی ہے نا جی۔ تو ایسے بہت سارے شعر ہیں جو اپنی ترنم کی وجہ سے اٹھ گئے،
بعض اپنے قافیے کی وجہ سے اٹھ گئے، بعض قافیہ ردیف کی ایسی یعنی کہ بنت ہو جاتی ہے اس سے اٹھ جاتا ہے شعر۔ تو بالکل اسی طرح نظم کا یا شعر کا یا غزل کا کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا اب تک۔ یہ ایک ایسی مسٹری ہے کہ جس کی کھوج میں میرے خیال ہے ابھی مزید ہم شاید 50-100 سال رہیں یا اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ مسٹری جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جو جدید غزل ہے اس نے روایت سے کس قدر فائدہ اٹھایا اور کس قدر انحراف کیا؟ اچھا، اب جدید غزل کا بھی ایک جو تراش دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ الفاظ تراشنا آسان ہے، نظم کر لیں، غزل کر لیں، ہاں وہی، اب جدید نظم کہہ لیں چلے آپ، اگر آپ جدید کیونکہ نظم کی ہم بات، گفتگو وہی میں کہہ رہا ہوں، نظم کے اب حوالے سے دیکھیں جدید غزل کیا چیز ہے، غزل نما کیا چیز ہے، غزل نما بھی آ گیا۔ غزل کا جو اپنا تاثر ہے، میں نے تھیسس میں کہیں لکھا بھی ہے یہ، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بغیر روایت کے جدت ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ گلاس جو سامنے رکھا ہوا ہے، اس گلاس سے اچھا گلاس اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ گلاس جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوگا آپ اچھا گلاس کیسے بنائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جب پہلی مرتبہ آئینہ جو ہے وہ لوہے کو گھس کر، سکندر کے زمانے میں لوہے کو اتنا گھسا گیا کہ وہ اس لوہے میں شکل نظر آنے لگی، تو وہ پہلا آئینہ تھا۔ اور اب جو آئینہ ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا آئینہ داری آپ نے یہاں پر جو لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ جو روایت ہوتی ہے، روایت کے ایک یعنی کہ ہاتھ سے شاعر جو ہے اس کو پکڑا رہتا ہے، حال جو ہوتا ہے وہ اس کا احرا ہوتا ہے، اور مستقبل جو ہوتا ہے اس کی طرف۔ تو انسان کا جو شاعر کا جو وجود ہے نا، وہ درمیان کی کڑی ہے۔ صحیح۔ روایت سے وہ لے رہا ہوتا ہے، جدت ترازی کر کے مستقبل کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو روایت کے بغیر تو جدت کا میرے سامنے کوئی تصور نہیں ہے، کم از کم۔ ٹھیک ہے۔ جب تک آپ روایت سے نہیں جڑیں گے، روایت سے مطلب کلیشے پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، کلیشے پہ نہ جائیں۔ جو متروک الفاظ ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے انداز سے استعمال کر سکتے ہیں تو لے آئیں۔ ٹک کا لفظ اگر آج بھی اچھی طرح آ سکتا ہے تو لے آئیں، ورنہ پھر میر جیسا ٹک لائیں، ہے نا جی، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ روایت سے جدت کی طرف آنا ہی در حقیقت اپنے آپ کو مستقبل کی طرف لے جانے کی وہ کڑی ہوتی ہے، جس کی درمیانی کڑی خود جو ہے شاعر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ناصر کو آپ اٹھا لیں، فیض صاحب کو اٹھا لیں، فیض صاحب کڑے اور نرے روایتی انداز کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے اس اپنے وجود سے اس کو انہیل کر کے روایت کو ایسے جدت کے تانے بانے سے اس کا خمیر اٹھایا یا اس کا کپڑے کو بنت دی کہ وہ جو نہ خالصتاً لایانیت کی طرح یا ابہام کی طرح یا ایمبیگوٹی کی طرح، نہ تو نری جدیدیت ہے لایانیت والی، نہ نری وہ جو ہے روایت ہے۔ بالکل کہ وہ ادھر چلے جائیں، کبو کا لفظ وہ بھی لائے، لیکن جس انداز سے لائے وہ پرانے لفظ وہ بھی لائے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ در حقیقت روایت سے جدت کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ شاعر کے وجود سے ہو کے نکلتا ہے۔ صحیح۔ تو اب شاعر کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو استعمال کر کے پرانے لفظ کو بھی نیا لفظ بنا کر آگے پہنچاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں جب ادھر سے میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ اب کون سے اس میں نہ روایت کے لفظ ہیں نہ جدت کے لفظ ہیں، مجید امجد۔ میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا؟ اب دیکھیں نا کیسی اس کے اندر، تو اب آپ اس کو روایت کہیں گے، جدت کہیں گے یا جدیدیت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہے کہ روایت کے تسلسل کو منیر نیازی سے لے کر اور ہمارے مجید امجد سے لے کے معاف کیجیے گا، اور بہت سارے شعراء نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ مجید امجد نے تو غزل اور نظم کے یعنی کہ فرق کو ہی مٹا دیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اس کی جو لفظیات ہے، اس کا جو ڈکشن ہے، اس نے یہ بتایا کہ کوئی لفظ صرف غزل کے لیے ہی نہیں ہوتا، وہی لفظ نظم کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے یہاں تو آپ دیکھیں کہاں کہاں غزلوں میں کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ڈکشن آدمی خود بناتا ہے، اپنے اسلوب کو مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے روایت سے اپنے آپ کو مختلف دکھاتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو جب تک روایت سامنے نہیں ہوگی تو وہ جدید کیسے ہوگا، میں یہ نہیں سمجھ پاتا، کیا آپ مجھے سمجھائیں؟ نظم میں وحدت تاثر کتنی لازمی ہے
اور اگر یہ ایک نظم میں کئی تصویریں اور خیالات ہوں گے تو کیا وہ بکھر جاتی؟ کہ نظم تو ہے ہی وحدت خیال کا نام. ٹھیک ہے. پہلی بات نظم کو، آزاد نظم کو چلے میں کہتا ہوں کہ آزاد نظم کو آپ ایک مصرع سمجھیں. صحیح ہے. آزاد نظم ایک مصرع، ایک ہی مصرع سمجھیں کہ وہ جب شروع ہوتی ہے آغاز سے لے کے اختتام تک اس میں صرف ایک کرو آتا ہے، اور وہ کرو ہوتا ہے اس کا وحدت خیال میں جب پہلی مرتبہ وہ آغاز ہوتا ہے، اور آغاز اور اختتام کے درمیان میں ایک کرو آتا ہے جس کو آپ گریز کہہ لیں. صحیح. کہ مین بات وہ پہلے والے حصے میں کہہ لیتا ہے شاعر، پھر آخر آنے سے پہلے وہ گریز کرتا ہے اور پھر اس کا آپٹیمم پوائنٹ اوپر جاتا ہے، صحیح. اور وہاں سے پھر نظم دوبارہ واپس آتی ہے. صحیح. تو نظم جو ہے وحدت خیال کی تو چیز ہے ہی، ورنہ تو نظم ہی نہیں ہے. وہ تو پھر مسلسل غزل جو ہے وہ ہو جائے گی. صحیح. میر کی جو غزل ہے اہل لکھنؤ سے شکوہ، وہ اس میں مختلف تصویریں بن رہی ہیں شعر میں، لیکن بات ایک ہی ہے. تو غزل اپنا نظم بھی یہی کرتی ہے کہ وحدت خیال تو اس میں ہوتا ہے، تصویریں میں اس میں مختلف بنتی ہیں، لیکن تین اس میں جو ہے پڑاؤ آتے ہیں. صحیح. اس کی تمہید یعنی کہ اس نے آغاز کی جب، اس کا اٹھان، اور اس کے بعد اس کا جب وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اٹھان جو آپٹیمم پوائنٹ بنتا ہے وہیں سے پھر وہ آتی ہے. تو بعض نظم نگار بھی، یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کسی تنقیدی نشست میں، مجید امجد کے حوالے سے پروگرام تھا آرٹس کونسل میں، وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے نظم نگار ہمارے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں، جیسے بری غزل لکھی جا رہی ہے ایسے بری نظم بھی لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. بہت سارے نظم نگار ہمارے ایسے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہاں نظم ختم ہو گئی ہے. صحیح. اور وہ کہتے چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا، بعض کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی نظم اور کچھ مانگ رہی تھی اور وہ اس کو کچا توڑ لیتے ہیں. تو وحدت خیال بکھر بھی جاتی ہے نظم کی. تو اچھی نظم وہی ہے جس کا تاثر شروع ہوتے ہی گرپ کر لے، اختتام اس کا جو ہے ایک تاثر چھوڑے، اور جو اس کا بیچ کی چیز ہے وہ اختتام اور آغاز کے درمیان کا ایک ایسا نقطۂ امتزاج ہو جہاں آپ کو گراف اوپر جاتا ہوا نظر آئے اور پھر وہ ڈکلائن ہو. کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کتنی بھی آپ طاقت سے کوئی چیز پھینکیں پتھر، ایک وقت آئے گا کہ وہ وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اس کا، تو یہ اس کو پروجیکٹائل کہتے ہیں. تو جب تک نظم میں پروجیکٹائل نہیں بنے گا، ایک سپاٹ غزل جیسے ہوتی ہے ایسے سپاٹ نظم ہو جائے گی. جیسے صافیانہ بیان کے بہت سارے غزلوں کے شعر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ غزل بھی جو ہے، نظم بھی جو ہے وہیں اپنی جو ہے، اگر اس کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی وہیں وہ دم توڑ دے گی. بالکل. جیسے کہ صحرا میں پانی اگر آپ چھوڑیں تو بالآخر اس نے سوکھ جانا ہے. صحیح. صحیح. دشت میں یا ریت میں اس کو مکس ہو کے تا وقت ہے کہ وہ اتنی روانی ہو اس میں دریا جیسی کہ وہ اپنے ساتھ ریت کو بھی بہا کے لے جائے، تو ایسی نظم بہت کم ہوتی ہے. صحیح. تو وحدت خیال اور تصویریں تو بنتی ہیں، یہی تو نظم کا کمال ہے. لیکن یہی تصویریں غزل میں بھی بنتی ہیں. میں نے کہا ہر شعر جو ہے وحدت خیال میں تو ہوتا ہے، غزل کی اندرونی ایک ٹون ہوتی ہے، اگر اس سے آپ ہٹ جائیں تو غزل پھیکی ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن ہر شعر مختلف ہوتا ہے. جیسے ستار کے 7 تار ہوتے ہیں، وہ الگ الگ تو نغمہ ہے، لیکن جب مل کے بجتے ہیں تو ایک بہترین نغمہ برآمد ہوتا ہے. یہی غزل ہے. بالکل. الگ الگ اس کا شعر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک وحدت میں ہوتا ہے. یہی نظم ہے. نظم میں جو ہے وحدت خیال بالکل واضح ہوتی ہے، اور اس کا تاثر میں نے کہا کہ اختتام اگر اتنا پاورفل ہو کہ وہ گرپ کر کے رکھے جو اس نے شروع میں کیا تھا، تو وہ کامیاب نظم یہ ہوتی ہے میرے حساب سے. اچھا، مجھے بتائیے کہ عروضی نقطۂ نگاہ سے جو آپ کی نظم دفتی کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے خانہ ادب میں آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کیا یہ ایک نئی جہت جو ہے اس کی بنیاد ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے اندر تقریباً مرثیے کے علاوہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کی. جی ہاں، میں نے عرض کی اس میں آپ سے بھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہاں بیٹھنے سے پہلے کہ نظم دفتی کا جو اختصاص ہے میری نظر میں، چونکہ تخلیق کار ہی بتا سکتا ہے اور پھر اس کا تعین قاری کرتا ہے، سامع کرتا ہے اور آنے والا وقت کرتا ہے. تو میں اس کو کہاں رکھتا ہوں یہ تو میرا کوئی، میں تو اسے پیش کر سکتا ہوں، کہاں رکھی جائے گی یہ تو وقت بتائے گا.
لیکن یہ ہے کہ نظم دفتی میں جیسے آپ عروضی یا عروض سے متعلق کر رہے ہیں، میں اس کو لفظ فن سے جوڑتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر بدل کے لفظ کہیں کہ بھئی اس کے فنی نکات کیا ہیں یا فنی تقاضے، تو میرا خیال ہے عروض کے لفظ کے بجائے فن کو اگر ہم کہیں، جی تو ہم فن کا لفظ کہ فکر و فن دونوں کا جو ہے وہ آمیزہ ہوتا ہے، تب جا کے شعر کا خمیر اٹھتا ہے. تو فنی لحاظ سے جس کو آپ عروض بھی کہہ لیں، کیونکہ عروض تو صرف ایک بحر کا نام ہے نا، یا وزن کا نام ہے. فن جو ہے وہ ذرا اس سے آگے کی چیز ہے. اور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ فن ہے، اور عروض جو ہے علم ہے. کیونکہ سر جو ہمارے جیسے مولانا ہوتے ہیں ہمارے، ہم مولانا سے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا جو ہے کام جو سوسائٹی میں وہ خود روکتے ہیں تو وہ نہیں نہ کرنے دیتے. تو ہم اس وجہ سے بھی مختص کر دیتے ہیں عروض کا لفظ کے جو ہے ظاہر ہے آپ کے ہاں یہ اگر چیز آ رہی ہے تو یہ اس چیز کا تو خاص طور پر خیال رکھیں. جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس میں عروضی جو تجربات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جب آپ اس سے گزریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نظم دفتی میں مرثیے کے علاوہ آپ کسی بھی ایک صنف کا نام لیں وہ اس میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی کسی بھی صنف کا نام لے لیں، ترکیب بند کہہ لیں، ترجیح بند کہہ لیں، رباعی کہہ لیں. میں نے اس میں رباعی میں بھی تجربات کیے ہیں. صحیح. میں نے اس میں ہائیکو اور رباعی کو ملا کے ایک نئی صنف سخن رباعیکو کو یعنی کہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اب وہ کہاں تک لوگ اس کو پسند کریں، اس کو وسعت مل جائے کہنے کی، اور تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ گلہ کرتے تھے کہ یار وہ ہائیکو ہمیں کچھ خالی خالی سی لگتی ہے، 3 مصرے یا تو 2 مصرے ہوں یا 4 ہوں. ہمارے کیونکہ مناسبتیں اس سے ہیں تو یہاں میں نے 4 مصروں کو ان کی اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ٹھیک ہے 4 مصروں میں لایا، کیونکہ رباعی 4 مصروں کی ہوتی ہے. ہائیکو کا جو وزن ہوتا ہے فیلن فیلن فا، فیلن 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 فا، فیلن فیلن فا، اس کو بھی میں نے بنیاد بنایا، اس میں میں نے پوری تفصیل رکھی ہے. تو اس میں اختراع بھی ہیں، اس میں تجربات بھی ہیں، اس میں کلیش کلیت بھی ہے. میں نے ایک عنوان وہ بھی رکھا ہے، کلیش کلیت. نثر لطیف بھی موجود، نثر لطیف بھی ہے، مکالمانے ہیں، مکالمے ہیں، وہ بھی ایک نئی صنف میں اس میں لایا ہوں. تو اس میں کوشش یہ کی ہے میں نے کہ جتنے فلیورز ہمارے نظم کے ہیں اس کی لوگوں کو جانکاری بھی ہو جائے. صحیح. اور نہ صرف جانکاری ہو جائے، بعض ایسی کتابیں ہیں اصناف شاعری، اب اصناف شاعری پہ 4 6 لائنیں ہیں، ایک آدھ سے مثال دے دی. یہاں بھری پڑی ہیں مثالیں. مثنوی اس میں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے مختصر مثنوی کا ڈول ڈالا. کہ مثنوی تو ایک طویل داستان ہوتی تھی، اس میں میں نے بتایا کہ مثنوی یوں بھی ہو سکتی ہے جو وقت تقاضا کر رہا ہے. تو بہت ساری اصناف سخن اور بہت ساری ہیئتیں اس میں جو ہے تازہ بھی ہو گئیں. شہر آشوب اس میں ہے، نظم کی جتنی بھی پرتیں ہیں، ماہیے اس میں ہیں، ہائیکو اس میں ہیں. کوئی بھی آپ لیں، ترکیب لیں، ترکیب بند لیں، اپنا مخمس لیں، مسدس لیں، مربع لیں، ہر چیز میں نے اس میں جو ہے الحمدللہ، اس لیے میں نے اس کا نام نظم دفتی رکھا ہے. اور اس کا ٹائٹل بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے اس میں بڑا خوبصورت ٹائٹل، وہ ٹائٹل میں آپ کو در کتاب، ہاں وہ کتاب در کتاب کا مطلب اصناف نظم ہے وہ. بالکل ٹھیک. جو ہر ایک کتاب پوری ہے. واہ. ہائیکو اٹھائیں تو پوری ایک کتاب ہے، رباعی کو اٹھائیں پوری ایک. تو اس لیے اس کا نام بھی میں نے نظم دفتی بہت سوچ سمجھ کے رکھا. نام میں ہی پورا کا پورا جسٹ اس کا شامل ہے، اور ٹائٹل میں بھی. تو نظم کی جتنی بھی پڑھتے ہیں وہ میں نے کہا اس میں آپ کو نظر آئیں گی، جس سے لوگوں کو بہت سارا سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ بتا تو دیتے ہیں. اور اہم چیز مجھے لگ رہا ہے کہ حوالے جو ہے وہ ڈھونڈنا آسانی ہوگی اس میں. جی یقیناً وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں آپ کو طویل نظمیں بھی ملیں گی، مختصر ترین بھی ملیں گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ سارے میں نے جو میں نے بتایا نا، مکالمانے وہ میں نے اس میں ڈالے، مختصر ترین نظم بھی ڈالی ہیں میں نے اس میں، 4 3 لائنوں کی وہ بھی ہیں. صحیح. تو ہر صنف سخن کو جو نظم کی ہیں وہ میں نے اس میں ایلوبریٹ کیا ہے، اور اس ایرا کے ساتھ جوڑ کر کیا ہے. روایت اور جدت کا امتزاج جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں اس میں آپ کو نظر آئے گا. صحیح. سر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں نظم دفتی میں سے کچھ جو ہے عنایت کیجئے. جی میں پیش کرتا ہوں. بیٹیاں اس کا عنوان ہے، اور میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نام القا ہے.
जी वो इसमें कहीं आएगा, लेकिन वो भी बामानी आएगा, तमाम बेटियों के लिए और तमाम बेटियों की नज़र। तो जैसे माएँ सांझी होती हैं, बेटियां भी सारी सांझी। तो अपनी बेटी से मुताल्लिक़ नज़्म तमाम बेटियों के लिए आपके नजम फैलो के तवस्सुत से नजम बयां में लोगों तक पहुंच रही है। उन्वान है बेटियां। नेमतें, चाहतें, उल्फतें, रहमतें, बरकतें, प्यार की फुर्सतें, दिल की हरकत यही दिल ज़मी के लिए, अरसे क़ल्ब पर धड़कनों की यही साहतें। नेमतें, चाहतें, उल्फतें, रहमतें, बरकतें, प्यार की फुर्सतें, दिल की हरकत यही दिल ज़मी के लिए, अरसे क़ल्ब पर धड़कनों की यही साहतें, नन्हे पैरों से पोरों की दिल में जगाती हुई आहटें। नन्हे पैरों से पोरों की दिल में जगाती हुई आहटें। आखिरी 4 लाइनें हैं। नन्हे पैरों से पोरों की दिल में जगाती हुई आहटें, साफ दिल पर उतरती हुई इल्का होती हुई, साफ दिल पर उतरती हुई इल्का होती हुई, सूरह क़ल्ब की आयतें बेटियाँ। बेटियाँ, बेटियाँ, नेमतें, चाहतें, उल्फतें, रहमतें, बरकतें। क्या बात है सर, कुछ और ना। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, नज़्म दफ्ती के ही उन्वान से जो इसमें नज़्म है वो भी मुख्तसर ही है, ज़्यादा तवील नहीं है, इसलिए मैं उसका पेश करना चाहूँगा। इसका उन्वान है नज़्म दफ्ती। नज़्म दफ्ती, नज़्म दफ्तर जूँ ही खोले दफ़तन, कागज़ी फूलों में रंगो खुशबू लहराने लगे। नज़्म दफ्ती, नज़्म दफ्तर जूँ ही खोले दफ़तन, कागज़ी फूलों में रंगो खुशबू लहराने लगें, हर्फ तितली लफ्ज़ जुगनू रोशनियों रंग में ढलने लगें, बाग खिल जाने लगे। हर्फ तितली लफ्ज़ जुगनू रोशनियों रंग में ढलने लगें, बाग खिल जाने लगे, मुँह कलम से शायरी के कैनवस पर खुल गया मानियों behzad की अर्जंग का पहला वरक़। मुँह कलम से शायरी के कैनवस पर खुल गया मानियों behzad की अर्जंग का पहला वरक़, अर्ज़क़ियो सूसनी खिलने लगे, अर्ज़क़ियो सोसनी खुलने लगे पहला सबक, नील दरिया लहर में आने लगे, एक तलाई कश्ती बल खाने लगे। अर्ज़क़ियो सोसनी खुलने लगे पहला सबक, नील दरिया लहर में आने लगे, एक तलाई कश्ती बल खाने लगे, उतरी आएँ आयतें दर्द विर्द अंजुलना का करती जा बजा, उतरी आएँ आयतें विर्द अंजलना का करती जा बजा, नज़्म दफ्ती आईना खाना सजादे हर्फ का। नज़्म दफ्ती आईना खाना सजादे हर्फ का, ज़म हरीराना बरूदत पर गुमा हो बर्फ़ का। नज़्म दफ्ती आईना खाना सजादे हर्फ का, ज़म हरीराना बरूदत पर गुमा हो बर्फ़ का, एक दवाते हर्फ जैसे खुशबुओं की अंबराना और अबीरी रोशनाई घोल दे। क्या बात है। एक दवाते हर्फ जैसे खुशबुओं की अंबराना और अबीरी रोशनाई घोल दे। आखिरी 3 लाइनें हैं। लूलू मरजां सुखन के रोल दे। एक दवाते हर्फ जैसे खुशबुओं की अंबराना और अबीरी रोशनाई घोल दे, लूलू मरजां सुखन के रोल दे, नज़्म दफ्ती नज़्म दफ्तर खोल दे। नज़्म दफ्ती नज़्म दफ्तर खोल दे। बस यही इसमें मैंने नज़्म दफ्ती और नज़मिया मुनाज़मत नज़्म के ही उन्वान से पहली शुरू में नज़में मैंने रखवा दी। बहरहाल अब ये तवील नज़में इसमें हैं, मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी सी बस 1-2 नज़में और आपको मैं पेश कर दूँ। ये जो गीत गाया है सज्जाद अली साहब ने, जो भी आपने हवाला दिया साहिल पे खड़े हो, उसी ने कोक स्टूडियोज़ ने सीज़न 7 में एक गाना और रिकॉर्ड किया था, वो फ्यूजन बनाया था, तुम नाराज़ हो, वो भी इत्तेफाक से मेरा ही लिखा हुआ है, वो इसमें शामिल है। तो उसमें उन्होंने जो गाए हैं 2 या उससे मज़ीद जो हैं वो आपको इसके तवज्जुह से पहुंच जाएंगे। ये एक सिचुएशन पे मैंने लिखा था फ़िल्म के लिए कि समंदर का किनारा है हमारा क्लिफ्टन, महबूबा रूठी हुई है, महबूब उसको मना रहा है, ये आगे आगे जा रही है और उसमें वो समंदर का ज़िक्र भी आएगा, समंदरी हवा, फिर उसका आंचल लहराएगा, फिर ये रफ्ता रफ्ता उसके करीब हो जाएगा,
پھر وہ مان جائے گی. یہ پورا اب آپ کو اس میں نظر آئے گا. اس تھیم کا اس نے سجاد علی کے بھائی نے جو ہے اس کی شاید دھن بنائی ہوئی تھی, اس دھن پہ بول ڈالے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ دیکھیے اب آپ عطا کیجیے. وہ کہتا ہے عنوان ہے تم ناراض ہو. اب ان سب کے لیے ہے جن جن کی ناراض ہیں وہ سن لیں, جو آگے والے جو اشعار آ رہے ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے, وہ پیش کر دیں تو وہ مان جائے گی انشاءاللہ. تم ناراض ہو میرے کتنے پاس ہو, نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی آس ہو, تم ناراض ہو. اب اس میں سب کافی ردیف آ رہے ہیں, دیکھیے صرف ایسے نہیں ہے خالی گیت ہے یہ. تم ناراض ہو میرے کتنے پاس ہو, نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی آس ہو, تم ناراض ہو. اب کہتا ہے چھوڑو بھی گلا ہوا جو ہوا, لہروں کی زباں کو ذرا سمجھو, سمجھو کیا کہتی ہے ہوا. چھوڑو بھی گلا ہوا جو ہوا, لہروں کی زباں کو ذرا سمجھو, سمجھو کیا کہتی ہے ہوا, تم ناراض ہو. دوسرا ہے اس میں کہ میرا کیا قصور, کیوں ہو مجھ سے دور, ساتھ ہی خفا ہو جب کسی سے, جیون میں اس کے کیا سرور. میرا کیا قصور کیوں ہو مجھ سے دور, ساتھ ہی خفا ہو جب کسی سے, جیون میں اس کے کیا سرور, تم ناراض ہو. تم ناراض ہو. اب وہ دیکھیے آگے یہ دو گائے نہیں گائے انہوں نے, اس میں آ جائیں گے. تم ہو میرے ساتھ ہاتھوں میں ہے ہاتھ, تم ہو میرے ساتھ ہاتھوں میں ہے ہاتھ, میرے لیے تو ہوگی روشن کتنی اندھیری بھی ہو رات, تم ناراض ہو. تم ہو میرے ساتھ ہاتھوں میں ہے ہاتھ, میرے لیے تو ہوگی روشن جتنی اندھیری بھی ہو رات. اب وہ اس نے اس میں ہاتھ یہ کہتے ہوئے پکڑ لیا. اب آگے دیکھیں آخری, مان بھی جاؤ بات آئے گی وہ رات, مان بھی جاؤ بات آئے گی وہ رات, اپنے پروں پہ لے اڑوں گا خوشیوں کی لاؤں گا بارات, تم ناراض ہو. تم ناراض ہو میرے کتنے پاس ہو, نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی آس ہو, تم ناراض ہو. تو یہ اس میں تھا. بہرحال کافی اس میں چیزیں ہیں, بس ایک آدھ چیز میں اور آپ کو سناتا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ہوں تاکہ ہمارے جو دوست سن رہے ہیں. اچھا چلیے جی میں سناتا ہوں نظمیہ مناظمت. اس کا عنوان ہے نظمیہ مناظمت. نظم اپنے دھیان میں چلتی ہوئی دوشیزگی, نظم بنجارن بھی گوری اور کالی نظم بھی. نظم اپنے دھیان میں چلتی ہوئی دوشیزگی, نظم بنجارن بھی گوری اور کالی نظم بھی, کھلکھلاتی قہقہاتی گنگناتی زمزمہ پیرائی کرتی, نرتکائی بھید بھاؤ بھی بتاتی, نوحہ گربی شیونی بھی رونے والی نظم بھی. بہت شکریہ. کھلکھلاتی قہقہاتی گنگناتی زمزمہ پیرائی کرتی, نرتکائی بھید بھاؤ بھی بتاتی, نوحہ گربی شیونی بھی رونے والی نظم بھی, سہمی سہمی دھیمی دھیمی نارزن یعنی جیالی نظم بھی. کیا بات ہے, جیالی نظم یعنی کالی نظم بھی اور جیالی نظم بھی. نظم کا اپنا ترنم نظم کی اپنی ہے تال, نظم کا اپنا ترنم نظم کی اپنی ہے تال, نظم کا اپنا تبسم نظم کے عارض گلال. نظم کا اپنا ترنم نظم کی اپنی ہے تال, نظم کا اپنا تبسم نظم کے عارض گلال, جسم اس کا نازنینی نظمیت کی اپنی چال, نظم ایک آہو رمیدہ نظم پوری دسترس, یہ مہوے کا ٹپکتا رس مدھو شالہ بھی ہے, ایک مدھوبن نظم کا آہنگ متوالا بھی ہے. یہ مدھوبن. سر اس کو دوبارہ پڑھیے گا پلیز. جی جی میں عرض کرتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں کہ نظم ایک آہو رمیدہ نظم پوری دسترس, یہ مہوے کا ٹپکتا رس مدھو شالہ بھی ہے, ایک مدھوبن نظم کا آہنگ متوالا بھی ہے. ایک شفق رنگی لگائی ماتھے پر بندیا ہے نظم, میٹھے سپنے کی سجاوٹ نظم ہے, میٹھی نندیا نظم ہے, نظم بادل نظم آنچل جگنوؤں کی جھرمٹی میں جگمگاتی
جھلملاتی چمچماتی روشنی ہی نظم ہے. کیا بات ہے. روشنی ہی نظم ہے. خواب گہ میں نائٹی ایک پنک پہنی نظم ہے. خواب گہ میں نائٹی ایک پنک پہنی نظم ہے. ریشمی بندے قبا اور سلک ساڑی نظم ہے. ریشمی بندے قبا اور سلک ساڑی نظم ہے. رائل میرج اور بروٹ کی کھلتی شیشی نظم ہے. یہ خوشبوؤں کے نام. رائل میرج اور بروٹ کی کھلتی شیشی نظم ہے. گیروے چولے میں ایک تارا بجاتی بوتلوں کے کاگ اڑاتی گیت گاتی کہکشاں بھی نظم ہے. عقد ثریا نظم ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. گیروے چولے میں ایک تارا بجاتی بوتلوں کے کاگ اڑاتی گیت گاتی نظم ہے. کہکشاں بھی نظم ہے. عقد ثریا نظم ہے. اودی اودے وسمے کی چادر میں لپٹی شب میں تیرا بھی ہے نظم. نظم رادھا نظم گیتا اور میرا بھی ہے نظم. شب میں اودی اودی وسمے کی چادر میں لپٹی شب میں تیرا بھی ہے نظم. نظم رادھا نظم گیتا اور میرا بھی ہے نظم. امبریوں میں جبیوں دل نشیبی نظم ہے. امبریوں میں جبیوں دل نشیبی. آپ پوچھ رہے تھے نا نظم کیا کیا ہے تو سب بتا رہا ہوں کیا کیا. امبریوں میں جبیوں دل نشیبی نظم ہے. چاند بھی خود چاندنی بھی خود اماوس اور پونم ہم نشیبی نظم ہے. چاند بھی خود چاندنی بھی خود اماوس اور پونم ہم نشیبی نظم ہے. اب آئیں گے زیوروں کے نام. ٹیکا چھپکا غازہ بندیا ماتھا جھومر بندی بالا نو لڑی کا نو لکھا پہنے گلوبند اور پائل کی چھنک در ساق بھی بچھوا اور بلاغ بھی تو نظم ہے. ٹیکا چھپکا غازہ بندیا ماتھا جھومر بندی بالا نو لڑی کا نو لکھا پہنے گلوبند اور پائل کی چھنک در ساق بھی بچھوا بھی اور بلاغ بھی تو نظم ہے. رتن مانک کی انگوٹھی کھن کھناتی شربتی چوڑی کڑا بھی نظم ہے. رتن مانک کی انگوٹھی کھن کھناتی شربتی چوڑی کڑا بھی نظم ہے. کم سنی کی ناک کا تنکا بھی ند بھی نظم ہے. کم سنی کی ناک کا تنکا بھی ند بھی نظم ہے. تال بھی تالی بھی ڈھولک والی گد بھی نظم ہے. تال بھی تالی بھی ڈھولک والی گد بھی نظم ہے. نظم ہے چولی بھی ساڑی بھی یہی پشواز بھی. نظم فن کا انت بھی ہے فن کا ہے آغاز بھی. آگے اور تھوڑی سی اور ہے کہ نظم ہے چولی بھی ساڑی بھی یہی پشواز بھی. نظم فن کا انت بھی ہے فن کا ہے آغاز بھی. آخری حصہ ہے کہ رمزیت میں نظم کا ہے نظمیت میں نظم کا ہے سوا انداز بھی. بات کہنی ہو چھپا کر تو یہی دمساز بھی. نظم ہیلا جو کہیں اور خاص ہیلا ساز بھی. رمزیت میں نظمیت کا ہے سوا انداز بھی. بات کہنی ہو چھپا کر تو یہی دمساز بھی. نظم ہیلا جو کہیں اور خاص ہیلا ساز بھی. نظم اپنی نظمیت میں محو ہو جب محو رقص. آخری 4-5 لائنیں ہیں. نظم اپنی نظمیت میں محو ہو جب محو رقص. نظمیت میں بھی تغزل کی جھلک سے جا کے عکس. میں نے کہا نا غزل اور نظم تقریباً ایک سی چل رہی ہوتی ہیں. نظم اپنی نظمیت میں محو ہو جب محو رقص. نظمیت میں بھی تغزل کی جھلک سے جھانکے عکس. نظم کا برتاؤ بھی شاعر سے مانگے فن برتنے کا خراج. آخری 3 لائنیں ہیں کہ نظم کا برتاؤ بھی شاعر سے مانگے فن برتنے کا خراج. نظم کی اپنی مزاجی نظم کا اپنا مزاج. نظم کی اپنی خراجی نظم کا اپنا خراج. آپ سب کی نظر اور آپ کی اجازت سے اور آپ کی محبت کی نظر کہ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے. اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے. انسان ہوں کوئی نقش کف پا تو نہیں ہوں. انسان ہوں کوئی نقش کف پا تو نہیں ہوں. اور چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں. چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں. مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں. مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں.
اور ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں۔ اور یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں ہوں، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں ہوں۔ اور ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ اور سر مختہ شعر ہے کہ کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں۔ اور مختہ ہے کہ مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں۔ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔